والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ترجمہ کریں گے نا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور اللہ نے ہمیں اسلام والا ہمارا نام رکھا. وہ سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا. مسلم کے معنی آتے ہیں اطاعت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا. تو ہم دل سے اللہ کے ایک ہونے اور اللہ کی قدرت کاملہ کا یقین کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. جتنا زیادہ ہم اللہ کی تابعداری اور اس کی بندگی میں مضبوط ہوں گے، اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوں گے. میرے دوستو، ہم ذاتی طور پر بھی اللہ کے حکم پر، اللہ پر ایمان لانے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے پابند ہیں، اور اپنے ماتحتوں اور اپنے بچوں، اپنی آل اولاد کے بھی دیندار بنانے کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اللہ پاک نے فرمایا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے لوگ باغ، یعنی اہل کا لفظ عام ہے جس میں انسان کے بیوی بچے جو ماتحت اس کے اندر اس کے نگرانی میں ہوتے ہیں وہ سب کے سب شامل ہیں. تو اپنے کو اور اپنی آل اولاد کو اور اپنے ماتحتوں کو جہنم سے بچاؤ. یہ جہنم، اللہ اکبر، اس جہنم میں یہ دہکتی ہوئی جہنم آگ، ایسی آگ کہ دنیا کی آگ تو اس کا سواں حصہ بھی نہیں ہے. اگر اس کا سواں حصہ بھی دنیا میں اتار دیا جائے تو حدیث میں ہے کہ پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے. یہ وہ آگ ہے. اور جہنمی کبھی مرے گا نہیں. دنیا میں اگر کوئی آگ میں جل گیا، خاک ہو گیا، مر گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی. لیکن وہاں کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر جنت میں گئے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور بے شمار نعمتیں ملیں گی. ایسی ایسی نعمتیں کہ انسان کو تصور بھی نہیں ہوگا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں دیں گے کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، کسی انسان کے دل میں اس کا تصور تک نہیں آیا ہوگا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے. اور جہنم اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. خود جہنم اپنے آپ سے پناہ مانگتی ہے. خود جہنم اپنے آپ سے پناہ مانگتی ہے. ان عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. میرے دوستو، اپنے کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا ہے. یہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہے. جیسے ہم اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہوئے، اسی طرح ہماری اولاد بھی ہمارے اختیار سے پیدا نہیں ہوئی.
کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں میاں بیوی نکاح ان کا ہوئے زمانہ ہو گیا ساتھ رہتے ہیں لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے. تمام تر کوشش بھی کرتے ہیں, دوا علاج بھی کرتے ہیں, دعا بھی کراتے ہیں, اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اولاد ہوتی ہے, اللہ کا حکم نہیں ہوتا اولاد نہیں ہوتی. اور یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. جن کے اولاد نہیں ہے ان سے پوچھو, ان کے گھر میں سناٹا ہوتا ہے, اداسی ہوتی ہے, غم ہوتا ہے. اور جس کے اولاد ہوتی ہے اس کے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں, اس کے گھر میں چہک پہل ہوتی ہے. اور قسم قسم کے ان بچوں کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو بہت کچھ عطا کرتے ہیں, نوازتے ہیں. تو اولاد بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. دل کا سکون, آنکھ کا سرور ہے, اس سے جو ہے اولاد بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور یہ اللہ کی ہمارے ہاتھ میں امانت ہے. اور امانت کی حفاظت کرنا اور امانت کو ضائع ہونے سے, برباد ہونے سے بچانا فرض ہے, ذمہ داری ہے. لہذا اولاد کا حق کیا ہے؟ جیسے ہم ماتا پتا کا حق, ماتا پتا کا حق سب جانتے ہیں. اور اللہ اکبر, شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو بتایا گیا ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی کو بتایا گیا ہے. اللہ کو پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا جو عمل ہم کو کہا گیا وہ ماں باپ کی اطاعت, بر الوالدین وبالوالدین احسانا, لا تشرک باللہ وبالوالدین احسانا. کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. تو جیسے ماتا پتا کا حق ہمارے اوپر ہے, ماتا پتا پر اولاد کا بھی, سنتان کا بھی حق ہے. صرف جو ہے اولاد ہی کے اوپر ماں باپ کا حق نہیں ہے, ماں باپ کے اوپر اولاد کا بھی حق ہے. اگر اولاد کا حق ادا کیا جائے گا تو پھر وہ اولاد ماں باپ کا حق ادا کرے گی. کیونکہ اس وقت ہماری اولاد معصوم ہے, ننھا بچہ ہے, اس کی صحت, اس کی تندرستی اور کے لیے بھی ہمیں پورے طور پر خیال رکھنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی روحانی غذا جو ہونی چاہیے, ایمان, عمل صالح, ہمیں وہ بھی ان کو فراہم کرنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں شروع سے دینا ہوگا جو ایمان کا ماحول ہو, عمل صالح کا ماحول ہو, ایسا ماحول جس میں گناہ نہ ہوتے ہوں, جہاں گانا بجانا اور دوسری برائیاں ہوتی ہیں, ان برائیوں سے اور ان ماحول سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. تب جا کر ہمارے بچے جب ان کا شعور بیدار ہوگا, بڑے ہوں گے, تو ان کی طبیعتوں کے اندر صالحیت ہوگی, ان کی طبیعتوں کے اندر نیکی ہوگی اور نیک کام وہ کریں گے. تو شروع سے ان کو ہمیں نیکی کے راستے پر لگانا ہوگا. میرے دوستو, بچوں کے لیے اسی وجہ سے اس کے حقوق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے تو اس کے لیے آدمی کو نکاح کرنا ہوگا, تاکہ ایک ماں, بچے کی ایک ماں آئے تو وہ نیک خاتون ہو, دیندار ہو. دیندار عورت سے نکاح کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. جب دیندار عورت سے نکاح کریں گے تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہمارا پلے گا یا جو اس کی گود میں ہمارا بچہ پلے گا وہ دیندار پیدا ہوگا, وہ دیندار ہوگا. ماں اگر دیندار ہوگی تو کلمہ, نماز, قرآن پاک کی تلاوت اور کی پابند ہوگی اور طبیعت کے اندر شرافت اور نیکی ہوگی, تو اس کی نیکی کا فائدہ اس کی تلاوت کا, تسبیح کا, درود کا اور اس کے نمازوں کا
روحانی طور پر، غیر شعوری طور پر اس حمل پہ اثر پڑے گا جو اس کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے۔ پھر جب وہ بچہ دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بے شعور ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے، ماں کو جو کرتا ہوا دیکھتا ہے وہی اسی کی نقل وہ بھی اتارتا ہے۔ ماں اگر تلاوت کرتی ہے، ماں اللہ اللہ کرتی ہے، ماں کلمہ پڑھتی ہے، ماں لوگوں کے ساتھ جھگڑا لڑائی سے پرہیز کرتی ہے اور ماں باپ کی خدمت کرتی ہے اور شوہر کی خدمت کرتی ہے، الغرض دین پر عمل کرتی ہے، تو اس کی گود میں پلنے والا، آنکھ کھولنے والا بچہ بھی فطری طور پر اس کے اثر سے متاثر ہوتا ہے۔ تو پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ پھر اس کے بعد جب بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے، کچھ شعور سنبھالتا ہے، تو اس کے لیے قرآن پاک اور قاعدہ، یعنی قرآن پڑھنے کے لیے جو قاعدہ، نورانی قاعدہ وغیرہ ہے اور دین کی موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ سب شروع سے بچوں کو پڑھائی جائیں تاکہ بچہ جو ہے دیندار بنے۔ آگے ہم اپنے بچوں کے لیے دنیاوی تعلیم طرح طرح کی دے دیتے ہیں اور بہت کچھ انتظام کرتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن ہم مومن ہیں۔ نمبر 1 پر ہمیں اپنی اولاد کو مومن رہنے، مومن باقی رہنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو شروع سے دینی مکتب میں بھیجیں گے، دینی مدرسے میں بھیجیں گے، یا ہم نے اسکول میں بھی اگر بھیجا تو پارٹ ٹائم الگ سے ہم ان کے دینی تعلیم کا انتظام کریں، چاہے کسی حافظ صاحب، کسی عالم صاحب کے پاس بھیج کر کے اس کو ٹیوشن پڑھوائیں، یا یہ ہے کہ مسجد اور مکتب سے لگا ہوا، مسجد اور مدرسے سے لگا ہوا الگ سے بالغوں کے لیے یا اسکول کے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا اگر انتظام کیا گیا ہے تو ہم اس میں اپنے بچوں کو داخل کر کے اپنے بچوں کو دیندار بنائیں۔ لوگوں، اگر ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے، نیک بنائیں گے، تو اس پر ہم زندگی میں بھی اپنے بچوں کو، چونکہ ہم نے تربیت دینی دی ہے، تو جب ہم بوڑھے ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے، یہ بچے ہمارا خیال کریں گے، خدمت کریں گے، ماں باپ کا حق پہچانیں گے اور بھی اعزاء اقربا کا حق پہچانیں گے۔ سماج کے لیے یہ آرام کا سبب بنیں گے، خوشی کا سبب بنیں گے۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے ان بچوں کی دینی تعلیم و تربیت نہیں کرائی تو میرے دوستو اخلاق کے اعتبار سے اور بھی بالکل گرے ہوں گے، نتیجے کے طور پر سماج کے لیے یہ دشمن اور مصیبت بن جائے گی۔ اس لیے دنیا میں بھی بچوں کی طرف سے ہم آرام چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو دیندار بنانا ہوگا، اور اپنے مرنے کے بعد جب یہ بچے، چونکہ ہم نے ان کو نیک اور دیندار بنایا ہے، تو جو بھی ان سے اچھا کام اور خیر پھیلے گا وہ سب اس کا ثواب ہم کو پہنچتا رہے گا، اور حال یہ ہے کہ ہم مر چکے ہوں گے اور قبر میں ہوں گے۔ ماشاءاللہ آپ کے ان مولانا زکریا صاحب نے اپنے مدرسے کے تعلق سے بالغ بچے جو کہیں ملازمت کر رہے ہیں یا اسکول میں تعلیم کا حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے الگ سے سائیڈ سے دینی تعلیم کا، قرآن کریم کی شکا اور اسی طریقے سے دین کے موٹے موٹے مسائل اور احکام پڑھانے سمجھانے کا انہوں نے ایک کورس بنایا ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ کچھ ہمارے خوش نصیب نوجوان شروع کرنے والے ہیں۔ اللہ اس سلسلے کو مبارک فرمائے اور آپ کی اس بستی کے لیے اور اطراف کے لیے اللہ اس کو باعث خیر و برکت بنائے۔ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کیجئے، دینی تعلیم دلوائیے، اور عصری تعلیم بھی دلوا دے رہے ہیں، تب بھی آپ سائیڈ سے الگ سے بچوں کو دین سکھانے کی فکر کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی یہ بچے، ان بچوں کی تعلیم و تربیت ہمارے اوپر حق ہے اور ذمہ داری ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے اس ذمہ داری میں کوتاہی کی تو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہماری یہی اولاد جس کے لیے ہم نے سارا جتن کیا اور سب کچھ دینے کی کوشش کی، دین نہیں سکھایا، تو اللہ کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کرے گی ہمارے خلاف اور ہماری پکڑ ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آخرت کی جواب دہی کے احساس عطا فرمائے، اور اولاد کا حق جیسا ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔